تو جو یہ جب سے ہم چلے ہیں تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، اسی طرح کا روڈ ہے اور اسی طرح کے یہ پہاڑ ہے اور کوئی سبزہ نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی بالکل ہی. ٹھیک ہے، میں اور ہمارے جو دوست ہیں علی جو یہ سب ہم کٹھے جا رہے ہیں. ہاں جی، ہاں بہت اچھا جی، آپ کو تازہ ترین خبریں بتائیں کہ آج سید حافظ عاصم منیر صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے برسلز میں. سہیل بڑائی صاحب سینئر جو صحافی ہیں ان سے بات کی ہے، انہوں نے 2-3 باتوں کی انہوں نے وضاحت کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عاصم منیر جو ہے وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ایسی افواہیں ہیں، افواہوں پہ آپ کان نہ دھریں. بالکل ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جناب شہباز شریف کے حوالے سے دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے اور یہ آپ کو اس کے نتائج اچھے ملیں گے. تیسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ سیاسی مصلحت ہے نا، خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی اگر وہ صدق دل کے ساتھ قوم سے اور معافی والی اور مصالحت والی صورتحال میں آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور یہ جی. تو انہوں نے برسلز میں صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے. جیسے پہلے امریکہ میں خطاب کر کے آ رہے تھے تو یہاں برسلز میں بھی انہوں نے کیا ہے. تو انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ مثبت چہرہ لوگوں کو بتایا ہے اور الحمدللہ ہم یہ خود سمجھتے ہیں. ادھر ہم باہر پھر رہے ہیں، میں 2-3 مہینے سے لندن میں ہوں، لندن سے اب میں مکہ اور مدینہ ادھر آ گیا ہوں. تو ادھر بھی لوگوں کے مرال یہی ہے کہ جب سے ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے ہمارا انشاءاللہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. بلکہ مجھے پہلے دن ہی ادھر سعودی عرب کا ایک ڈرائیور ہی بتا رہا تھا کہ یہ پاکستانی فوج کی بھی چھٹی کروانا چاہ رہے تھے، لیکن جب ابھی یہ ہم نے جنگ جیتی ہے جو مارکہ حق، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، پاکستان تو بڑا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں ٹرمپ کس طرح پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتا ہے. پہلے ہمیں آتنکوادی اور دہشت گرد کہتے تھے، لیکن اب جو ہے سراسر ہر چیز بدل گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ وہ میں کمرے میں پہنچ کے آپ کے ساتھ ڈیٹیل بات کروں گا. جو رستے میں نے چیزیں آپ کو دکھائی ہیں تھوڑی سی وہ دیکھیں اور ایک ویڈیو اور بنائی تھی وہ دیکھیں. منا اور غار حرا اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مدینہ جا رہے ہیں، آؤ مدینہ چلیں. ٹھیک ہے جی، تو آپ بھی آئیں، مدینہ آئیں، ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں، دعا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے کریں. تو الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے مدینہ جانے کی. تو جو میرے ساتھ دوست ہیں یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں. کسی قسم کی کوئی بھی گائیڈنس چاہیے گا تو ہاں جی، تو آگے سے ہم چائے بھی پئیں گے، پھر تھوڑی سی ویڈیو اور بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے. لو جی دوستو، یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہم جا رہے ہیں موٹر وے پہ اور یہ کافی کھلی موٹر وے ہے، بڑی اچھی موٹر وے لگ رہی ہے. اور یہ دیکھیں دھندلا موسم ہے اور یہ ہم الحمدللہ مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ بھی نظارے کر لیں، یہ سارے خشک پہاڑ ہیں بالکل، کوئی پتا بوٹا کوئی نہیں ہے تھے. ہاں جی، یہ دیکھا آپ نے یہ جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا یہ مزار کہہ لیں یا آخری آرام گاہ ان کی کہہ لیں، یہ والی ہے. یہ جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا یہ مزار کہہ لیں یا آخری آرام گاہ ان کی کہہ لیں، یہ والی ہے. لو جی، یہ غار حرا کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ یہ غار حرا ہے جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے.
है मस्जिद आयशा। हाँ जी, ये जनाब वो सामने मस्जिद आयशा आ गई है जी, जहाँ पे एहराम बांधने के लिए एक अगर उम्रा कर लें दूसरे उम्रे के लिए फिर यहाँ से आना पड़ता है, तो एहराम बांधने की नीयत करनी होती है तो यहाँ आके लोग करते हैं। ए भी जी, ए मस्जिद आयशा जी, ये देखो, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी देखें जी, ठीक है जी, ये देख लिया आपने जी। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये गारे हिरा का पहाड़ है, ये आगे से वो आगे नहीं काफी गया जुमरात दा एरिया आ गया जी, जिथे शैतान नु कंकरियां मारी दे ना, ए वाला है ना सारा। हाँ जी हाँ जी ये सारा ए तीन, एक दो तीन, हाँ जी, एलिवेटर ने इन्होंने उत्ते उत्ते तक जड़ा ना वो शैतान नु बनाता है, फिर तुसी अपने अपने फ्लोर ते मारो। हाँ शैतान ही लंबा करता है इन्होंने। लंबा करते थे 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक करते। हाँ, शैतान दी भी तरक्की हो गई है ना, 5 फ्लोर तक पहुंच गया है। पंखे लाए हुए ने भी शैतान को गर्मी भी ना लगे जी। देखो जो ये सब दस रहे हैं कि पंखे शंखे एसी शेसी लाए हुए ने ताकि शैतान नु भी गर्मी ना लगे। बिल्कुल जी, ये मिना दे हाजी दे कैंप देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, और कैंप ही कैंप लगे हुए हैं मिना के, मिना का एरिया। इस दफ़ा मैं नहीं ना आया। हाँ जी, वो इसीलिए बस फिर ये देखो कि ये उस्मान साहब हैं और रमज़ान साहब हैं और ये जोइया साहब हैं और ये मैं हूँ। हमने इकट्ठा खाना खाया है। बहुत शुक्रिया जी आपका उस्मान, आपका ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है सर जी। ये जो अगला हफ्ता आ रहा है ना, इसमें बड़े खड़ाक होने हैं, बड़े खड़ाक होने हैं। एक तो पक्की बात है फैज़ हमीद का खड़ाक होना है, और पक्की बात है कि इमरान खान को फौज के हवाले करना है। ठीक है, ये तय हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कोई असाउंड, कोई रैत नहीं शैत नहीं करनी। और ये सारे जो है ना वो आज ये वीलागर भी बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं कि अब ये फैसला हो गया है कि अब जितना लंबा होना था केस लंबा हो गया, अब मज़ीद केस लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। मरीम नवाज साहबा जापान पहुंच गई हैं और दुश्मन जो है वो प्रोपेगंडे कर रहे हैं कि देखें जी इतने लाओ लश्कर लेके गई है, इतने बंदे लेके गई है, इतना बड़ा जहाज़ उसको दिया गया है, ये है वो है। ये दुश्मनों की सजी चालें होती हैं जो चलती रहेंगी, ये दुश्मन की चालें चलती रहेंगी ये। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो उसमें तो सर जी पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, कि जनाब हम इमदाद देने को तैयार हैं। इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि खुदारा ये जो इमदाद है ना, ये इस गंडापुरी के हवाले नहीं करनी। ठीक है, ये गवर्नमेंट खुद, जो गवर्नमेंट का डिज़ास्टर वाला डिपार्टमेंट है ना, जिसका एक जर्नल है, ये इमदाद जितनी भी बैरूनी मुल्क से आएगी ये उनको दें ताकि वो आगे लगाएं। गंडापुरी ने नहीं लगानी, गंडापुरी ने वो उनके बकौल के उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली अल्लाह रहम करे, हालात बड़े ख़राब हैं, और ये जो इसके हालात हैं आपको बता रहे हैं सैलाब के तबाहकारियों के, उसमें तो सर जी वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे गांव मलिया मेट हो गए,
پورے سکول گاؤں یہ ساری چیزیں ملیہ میٹ ہو گئی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو ہوا ہے اس وقت حادثہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں